اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مختلف قسم کی ملی جلی کھجوریں بیچنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہمیں خوراک کے طور پر ہر قسم کی ملی جلی کھجوریں ملا کرتی تھیں۔ ہم ان کے 2 صاع عمدہ کھجوروں کے 1 صاع کے عوض بیچ ڈالتے۔ اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 صاع کھجور کا 1 صاع کھجور کے عوض فروخت کرنا درست نہیں، اور نہ ہی 2 درہم 1 درہم کے عوض فروخت کرنا جائز ہے۔ گوشت بیچنے والے اور قصاب کے متعلق جو کہا گیا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، انصار کا ایک آدمی آیا جس کی کنیت ابو شعیب تھی۔ اس نے اپنے قصاب غلام سے کہا، میرے لیے کھانا تیار کرو جو 5 اشخاص کو کافی ہو، کیونکہ میرا ارادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت 5 آدمیوں کی دعوت کرنے کا ہے، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے اثرات دیکھتا ہوں۔ پھر اس نے حضرات کو دعوت دی تو ان کے ساتھ ایک اور آدمی بھی شامل ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہمارے ساتھ چلا آیا ہے، اگر آپ چاہیں تو اجازت دے دیں، اور اگر آپ اس کا واپس چلا جانا پسند کریں تو یہ واپس چلا جائے گا۔ اس نے عرض کیا، نہیں، بلکہ میں اس کو بھی اجازت دیتا ہوں۔ خرید و فروخت میں جھوٹ بولنا اور عیب چھپانا برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، یا فرمایا یہاں تک کہ وہ متفرق ہو جائیں، اگر وہ سچ بولیں اور عیب کی وضاحت کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اس کے برعکس اگر وہ عیب چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو اس خرید و فروخت کی برکت مٹا دی جائے گی۔ شاد باری تعالیٰ ایمان والو، سود در سود مت کھاؤ۔ آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا، حلال ذرائع سے یا حرام طریقوں سے۔ سود کھانے والا، اس کے متعلق گواہی دینے والا اور اسے لکھنے والا سب گناہ میں برابر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ آخر تک یہ آیت ہے۔ واضح رہے، سود اور تجارت میں فرق یہ ہے، سود میں ایک طے شدہ شرح کے مطابق یقینی منافع ہوتا ہے، جبکہ تجارت میں منافع کے ساتھ نقصان کا احتمال بھی ہوتا ہے۔ نیز تجارت میں ایک دوسرے سے ہمدردی، مروت اور مل جل کر کام کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، جبکہ سود کی صورت میں سود خور کو محض اپنے مفاد سے غرض ہوتی ہے۔ بہرحال سود کی حرمت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جس کا تعلق حقوق و لباس سے ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو پڑھ کر سنایا، پھر شراب کی تجارت کو حرام قرار دیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں 2 مرد دیکھے جو میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ خون کی نہر پر آئے، جس میں ایک آدمی کھڑا تھا، اور نہر کے درمیان میں ایک آدمی تھا جس کے آگے پتھر رکھے ہوئے تھے۔ جب دوسرا آدمی نہر سے نکلنے کا ارادہ کرتا تو اس کے منہ پر پتھر مار کر اسے وہیں واپس کر دیتا۔ میں نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک شخص نے مجھ سے کہا، جس شخص کو آپ نے خونی نہر میں دیکھا ہے وہ سود خور ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جمع دے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔